جب بھی ہم انسانی طاقت اور ترقی کی روح بلندیوں کو دیکھتے ہیں، ایک سوال دل میں ضرور ابھر آتا ہے، کیا یہ سب کچھ انسان کی کوشش کا نتیجہ ہے یا اللہ کا ایک امتحان؟ اسی طرح کا ایک واقعہ کچھ دن پہلے لاس اینجلس میں ہوا، جب اس شہر کے جنگلات میں ایک عظیم اور خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ آج ہم اس واقعہ کو ایک اسلامک نظریے سے دیکھیں گے اور اس سے جو سبق ملتا ہے اس پر غور کریں گے۔ لاس اینجلس، جسے اکثر سٹی آف اینجلز کہا جاتا ہے، دنیا کے مشہور شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی روشنیاں، شان و شوکت اور شوبز انڈسٹری دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ لوگ اس شہر کو ترقی کا سمبل سمجھتے ہیں، لیکن ہر روشنی کے پیچھے ایک اندھیرا ہوتا ہے۔ لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں کہ انہیں نہ دن کا ہوش ہے اور نہ ہی رات کا۔ پارٹی کلچر، شوبز کی دولت کا نشہ اور حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر زندگی جینے کا طرز لاس اینجلس میں عام ہے۔ پھر ایک دن ایک ایسی قیامت برپا ہوئی جو کسی نے سوچی بھی نہ تھی۔ ایک جنگل کے کونے میں شروع ہونے والی چھوٹی سی چنگاری نے دھیرے دھیرے لاس اینجلس کے آس پاس کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ ایک عظیم ٹریجڈی بن گئی۔ اس آگ کا پہلا شکار وہ گھر اور عمارتیں بنی جو بڑے غرور اور ناز کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ لوگ اپنی پراپرٹی کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ آگ اتنی تیز تھی کہ کسی کا کوئی بس نہ چلا۔ ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا کہ کیسے ہیلی کاپٹرز پانی گرا رہے ہیں اور فائر ٹرکس آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سب بیکار تھا۔ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ چیخ رہے تھے اور کچھ خاموشی سے اپنی تباہی دیکھ رہے تھے۔ اور اسی وقت اللہ کا ایک حکم یاد آتا ہے جو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اگر وہ تمہیں سزا دینا چاہے تو تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ یہ واقعہ صرف ایک انسان کی نظر میں ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا، لیکن ایک مومن کے لیے یہ ایک نشان تھا۔ لاس اینجلس کی آگ نے دنیا کو یہ یاد دلایا کہ انسان کتنا ہی ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، اس کی اصل حقیقت ایک بے بس مخلوق کی ہے۔ وہاں کا ایک مسلم انسان جس کا نام عبداللہ تھا، اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ کا کام تھا ایک لوکل مسجد میں امامت کرنا اور دین کی دعوت دینا۔ جب اس نے یہ سب تباہی دیکھی تو اس کا دل رو پڑا۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، یہ انسانوں کے لیے ایک عبرت کا سبق ہے، ہمیں اپنی غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا کر اور ہمیں اپنے راستے پر چلا۔ عبداللہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھایا کہ کیسے اس قسم کے واقعات ہمیں اپنی اصل حقیقت یاد دلاتے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ انسان کو بار بار آواز اور نشانیاں بھیجتا ہے۔ یہ لاس اینجلس کی آگ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں۔ یہ ہمیں اللہ کی قدرت کا اظہار اور انسانی غفلت کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ اس واقعہ کے بعد عبداللہ نے اپنی مسجد میں ایک بیان رکھا جس میں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اس نے کہا، لوگوں، یہ وقت ہے اپنے اعمال کا حساب کرنے کا۔ دنیا ایک امتحان ہے اور ہمیں اس دنیا کو ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے آخرت کے لیے۔ لوگ جو پہلے دنیا کے مزے اور شوق میں مگن تھے، عبداللہ کے بیان سے متاثر ہوئے۔ اکثر لوگ جو مسجد سے دور ہو گئے تھے واپس اللہ کی طرف پلٹنے لگے۔ عبداللہ نے انہیں دعا کرنے اور اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کی تعلیم دی۔ کچھ ہفتوں بعد آگ کا بجھنا شروع ہوا۔ انسانی کوشش اور اللہ کی رحمت سے لاس اینجلس کے لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹنے لگے، لیکن یہ واقعہ ان کے دلوں میں ایک گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ عبداللہ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ وہ لوگوں تک پیغام پہنچائے گا کہ یہ دنیا ایک فتنہ ہے اور صرف اللہ کا ذکر اور عبادت ہی انسان کو اصل سکون اور نجات دے سکتی ہے۔ اس نے کہا، جب بھی آپ زندگی کی مشکلات کا سامنا کریں یا اللہ کی قدرت کو دیکھیں تو رکیں اور سوچئے، کیا ہم اللہ کے حکم کے مطابق جی رہے ہیں؟ یہ لاس اینجلس کی آگ ایک نشان ہے، یہ یاد دلانے والا کہ انسانی طاقت کچھ نہیں اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ واقعہ صرف لاس اینجلس کی تباہی کا نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی غفلت اور اللہ کی قدرت کا اظہار تھا۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس سے سبق لے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔